بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاحزاب، جس کی 5 آیات کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے آپ نے 5 آیات کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم آیت نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا، زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین، مومنوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے، مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی کہ مومنوں کو اگر اپنی جان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنی پڑے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زیادہ مقدم ہیں تمام مومنوں سے، تمام مومنوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، کن کی؟ مومنوں کی، مومنوں کی مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضہم، ان کا بعض، اولا، زیادہ حق رکھتا ہے، ببعض، بعض کے ساتھ، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، من المؤمنین، مومنوں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں سے۔ یعنی کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ترکے کے، جو وراثت ہوتی ہے، جو فوت شدگان اپنا مال چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ مال جو ہوتا ہے وہ اس کے رشتہ دار ہی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپس میں تقسیم کریں، نہ کہ باقی دوستوں، مومنوں سے اور مہاجروں سے۔ ٹھیک ہے جی، مومن اور مہاجر زیادہ حق نہیں رکھتے، بلکہ آپس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہی زیادہ حق رکھتے ہیں اس وراثت کا، اس ترکے کا۔ الا، مگر، ان تفعلوا، یہ کہ تم کرو، یہ کہ تم دو، الی اولیائکم معروفا، اپنے دوستوں کو نیکی کرتے ہوئے۔ اس جملے سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر مرنے والا کچھ وصیت کر جائے اپنے مال میں سے کہ کچھ مال جو ہے تھوڑا بہت اپنے دوستوں کو، مومنوں مہاجروں کو دینا ہے، تو وہی دیا جا سکتا ہے صرف، نہ کہ تمام وراثت جو ترکہ ہے وہی مومنوں اور مہاجروں کو دے دیا جائے، کیونکہ اس کے زیادہ حقدار جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اولاد وغیرہ، جو ان کو وراثت میں جو ہوتا ہے مال دینا ہوتا ہے، نہ کہ باقی تمام مومنوں مہاجروں دوستوں کو۔ مگر مرنے والا کچھ وصیت اگر کر جائے تو وہی دیا جا سکتا ہے نیکی کرتے ہوئے۔ کانا ذالکا، یہ جو حکم ہے، یہ باتیں جو ہیں، فی الکتابی، کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں، مستورہ، لکھ دی گئی ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا یا ہم نے پکڑا، من النبیین، نبیوں سے، انبیاء سے، میثاقہم، پختہ وعدہ، ومن کا، اور تجھ سے، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ، وعیسیٰ ابن مریم، اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے ہم نے پختہ وعدہ لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا۔ غلیظہ کہتے ہیں بہت زیادہ پکا، پختہ وعدہ، بہت پکا وعدہ لیا۔ وعدہ اسی چیز کا لیا کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیں، احکامات نازل کریں، وہ لوگوں تک پہنچانے ہیں اور ان پر خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے، اور جو طعن و تشنیع کرنے والے ہیں ان کے طعن و تشنیع سے گھبرانا نہیں ہے، اور جاہلیت کی رسوم و رواج کو توڑنے کا وعدہ لیا گیا۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے، صادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کے صدق کے بارے میں، ان کی سچائی کے بارے میں، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، یعنی پوچھے، سوال کرے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے وہ کس حد تک پورا کیا ہے۔ وَأَعَدَّ، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً علیما، درد دینے والا عذاب یا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عزیز طلبہ، آیت نمبر 6، 7 اور 8 کا
ترجمہ اچھی طرح یاد کریں۔